based on true criminal incident, the person who became cannibal. خاموشی کی بھوک ایک سچی وحشت سے متاثر کہانی پیرس 1981 سورج ڈھل رہا تھا اور بارش کی بوندیں شہر کی پتھریلی سڑکوں پر گرتی جا رہی تھیں سوربون یونیورسٹی کے اندر ادب کی محفلیں سجی تھیں انہی محفلوں میں ایک نوجوان ڈچ طالبہ آئرس وین ہولٹ اپنی ذہانت شاعری اور شفاف مسکراہٹ سے سب کے دل جیت رہی تھی وہ تنہا رہتی تھی خود مختار تھی اور سب سے بڑھ کر خوبصورتی سے بھری زندگی کی قائل تھی کلاس میں ایک طالب علم ایسا بھی تھا جو سب سے مختلف تھا تورو کاتو جاپان سے آیا ہوا ایک خاموش تنہا اور گمسم چہرہ اس کے ہونٹوں پر لفظ کم اور آنکھوں میں الجھن زیادہ تھی لیکن وہ جس بات میں سب سے زیادہ تیز تھا وہ تھی مشاہدہ وہ روز آئرس کو دیکھتا اس کی آواز کو یاد کرتا اس کے چلنے بولنے مسکرانے تک کو ذہن میں نقش کرتا کچھ مہینوں میں اس کی کشش ایک جنون میں بدل چکی تھی ایک ایسی خاموش بھوک جس کی تسکین صرف ایک ہی طریقے سے ممکن تھی ایک دن اس نے ہمت کر کے آئرس کو روکا کہنے لگا میں جاپانی شاعری پر ایک مضمون لکھ رہا ہوں کچھ ترجمہ کرنے میں مدد چاہیے آئرس نے مسکرا کر ہاں کہہ دی ادب کی بات ہو اور وہ انکار کرے یہ اس کی فطرت میں نہ تھا تورو نے اسے اگلے دن اپنے فلیٹ پر بلایا اور وہ چلی گئی ہمیشہ کے لیے اسی رات کے بعد آئرس واپس نہ لوٹی اس کی روم میٹ نے جب پولیس کو اطلاع دی تو اس کی گمشدگی کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا لڑکی ہے کہیں دوستوں کے ساتھ ہوگی پولیس نے کہا لیکن پھر 2 دن بعد بوئی دی ونسین کے جنگل میں 2 سوٹ کیس ملے خون رس رہا تھا اور بدبو اتنی شدید تھی کہ راہگیر خود پیچھے ہٹ گئے جب پولیس نے کیس کھولا تو اندر انسانی جسم کے مختلف ٹکڑے تھے ایک چیز غائب تھی سر انسپکٹر لیوس مارشان نے کیس سنبھالا اس نے تفتیش شروع کی اور جلد ہی تورو تک پہنچا کیونکہ وہی شخص تھا جس نے آئرس کو آخری بار دیکھا تھا جب پولیس تورو کے فلیٹ میں داخل ہوئی تو ہر چیز غیر معمولی طور پر صاف تھی کچھ زیادہ ہی صاف کتابوں کے پیچھے آئرس کی تصویر ملی آنکھیں سیاہی سے مٹا دی گئی تھیں کچرے کے ڈبے میں خون آلود کپڑا اور فرش پر باریک بال تورو کو گرفتار کیا گیا تفتیش کے دوران تورو نے جو اعتراف کیا وہ ناقابل یقین تھا اور ناقابل معافی بھی اس نے بتایا کہ جب آئرس آئی تو اس نے پہلے اسے نشہ آور مشروب پلایا جب وہ بے ہوش ہوئی تو اس نے گولی مار کر اسے ہلاک کر دیا لیکن کہانی وہیں ختم نہیں ہوئی تورو نے آئرس کے جسم کو کاٹا اس کے ٹکڑوں کو پلاسٹک میں لپیٹا اور کئی دن تک اس کی باقیات کو فریج میں محفوظ رکھا اس نے اعتراف کیا کہ وہ آئرس کی خوبصورتی کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر رکھنا چاہتا تھا اور اسی لیے اس نے اس کے جسم کا کچھ حصہ کھا لیا یہ نہ صرف ایک قتل تھا بلکہ ایک ذہنی بیماری ایک درندگی اور انسانیت کے چہرے پر سیاہ دھبا تھا عدالت نے اسے ذہنی مریض قرار دے دیا اور اسے ایک نفسیاتی اسپتال بھیج دیا گیا لیکن کچھ ہی مہینوں بعد اسے جاپان ڈپورٹ کر دیا گیا جہاں ماہرین نفسیات نے اسے ذہنی طور پر صحت مند قرار دیا قانون کے خلا نے اسے دوبارہ سزا سے بچا لیا اور وہ آزاد ہو گیا پھر ایک نیا تماشا شروع ہوا تورو نے کتاب لکھی خاموشی کے ذائقے ٹی وی شوز میں آیا انٹرویوز دیے اور دنیا نے اسے خوف سے نہیں حیرت سے دیکھا بعض لوگ اسے ذہانت کا مجسمہ کہنے لگے اور یہ سب کچھ اس نے آئرس کی قربانی پر کھڑا کیا 10 سال بعد تورو مردہ پایا گیا اپنے ہی فلیٹ میں نہ خون نہ قتل بس ایک نظم اس کے میز پر پڑی تھی ڈچ زبان میں جو صرف آئرس سمجھ سکتی تھی خاموشی میں بھی تیری سانسیں میرے اندر میں لوٹ آیا ہوں ساتھ میں آئرس کی تصویر رکھی تھی اور ایک لفافہ جس پر لکھا تھا سائمن کے لیے سائمن آئرس کا یونیورسٹی کلاس فیلو وہ شخص جو جانتا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے وہ شخص جس نے اس دن کا CCTV فوٹیج جان بوجھ کر حذف کیا کیونکہ وہ اسکینڈل سے ڈرتا تھا سائمن نے لفافہ جلایا اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی خاموشی کو اپنے سینے میں دفن کر دیا یہ کہانی ختم ہوئی لیکن سوال باقی رہا کیا خاموشی واقعی ایک پناہ ہے ایک بھوک جو سب کچھ نگل سکتی ہے اگر آپ کو ایسی سنسنی خیز اور سچی کہانیوں سے متاثر داستانیں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہر ہفتے ایک نئی کہانی
جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔